السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا درس نمبر 3 ہے، اور درس نمبر 3 واض سے لے کر قاف تک ہے۔ گزشتہ ہمارے 2 درس الف سے خا تک پہلا درس تھا، اور دوسرا درس دال سے صاد تک تھا۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک یہ 2 درس نہیں دیکھے، تو یہ 2 درس ہمارے المیزان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر موجود ہیں، وہاں ان کا وزٹ کر لیں۔ تو اب ہم اپنا درس نمبر 3 شروع کرتے ہیں واض سے۔ لفظ واض یہ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے واض، 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 اور دوسرا طریقہ اس کا ہے واض کو دال کے مشابہ بنا کے پڑھنا، جیسے بود، 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 یعنی واض کے اندر دال کی آواز کا ہونا، بود۔ تو یہ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جو طریقہ جیسے جس کو آسان لگے وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے۔ اور اس کی ادائیگی میں جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، وہ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، جیسے ضاد، واد۔ تو اس میں ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا، اس سے بچنا ہے کہ ہونٹ گول ہمارے نہ ہوں۔ اس کی ادائیگی پھر ہم کر لیتے ہیں واد، بود، واد۔ اگلا لفظ ہے فا۔ فا یہ بالکل اوپر جو ہم نے تا پڑھی تھی، تا کے مخرج سے پا نکلتی ہے۔ تا اور تا میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ تا کی آواز باریک نکلتی ہے، اور اگر تا کو موٹا کر دیا جائے تو وہ تا کی آواز بن جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں ت، اسی آواز کو اگر موٹا کر دیا جائے تو اس کی آواز بن جاتی ہے پو، ت، پو، ت، پو، ت، پو۔ اس میں اور اس میں صرف فرق یہی ہے کہ تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور تا کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اور تا میں جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی ہونٹوں کو گول کرنے کی ہوتی ہے، جیسے یوں کر دیتے ہیں تو، تو، تو۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی دوبارہ کر لیتے ہیں پو، پو، پو۔ اب گویا کہ تا کی زبان جہاں پہ لگ رہی تھی، جہاں سے تا کی لفظ تا نکل رہا تھا، اسی جگہ سے ہم نے بتایا تھا کہ دال نکلتی ہے، اور اسی جگہ سے پا نکلتی ہے۔ تو یہ ایک جگہ سے 3 حروف ہو گئے، ت، دال اور پو، ت، دال اور پو۔ یہ 3 لفظ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور ان میں غلطی اس جو ہونٹوں کو تا میں ہونٹوں کو گول کرنے کی ہے، اور تا میں زیادہ منہ کھولنے کی، اور دال میں زیادہ منہ کھولنے کی، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اب اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ وا کا ہے۔ وا کا جو لفظ ہے یہ اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جہاں سے لفظ ف ادا ہوتی تھی، لفظ ف۔ فا کی ہم نے غلطی بھی بتائی تھی کہ بھی زبان کو باہر نہیں نکالنا، تو اسی طرح دوسرا اس کی جو فا کی جگہ سے جو دوسرا لفظ نکلتا تھا وہ تھا ذال۔ تو ذال کے بارے میں بھی ہم نے غلطی یہی بتائی تھی کہ زبان کو باہر نہیں نکالنا اور آواز میں نرمی رکھنی ہے، جس طرح فا کی آواز میں تھی، جیسے ف، اسی طرح ذال۔ اب ذال کی آواز کو اگر موٹا کر دیا جائے تو وہ وہ کی آواز بن جاتی ہے۔ ذال کی آواز کو موٹا کر دیا جائے تو وہ کی آواز بن جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک جگہ سے 3 حروف ہو گئے، ث، ذال اور وہ، ث، ذال اور وہ، یہ تینوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ وہ میں عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ منہ کو ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، جیسے وہ، وہ۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کی اب صحیح ادائیگی دوبارہ کر لیتے ہیں، وہ،
وہ اس میں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ زبان باہر نہ نکلے، وہ یوں نہ ہو، وہ یہ غلط ہے۔ تو اب اگلا لفظ ہم آتے ہیں عین کی طرف۔ عین، 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 عین بعین ہی اسی جگہ سے نکلتی ہے، اس کو بھی نرمی سے نکالا جاتا ہے، جس طرح ہم نے ہا نرمی سے نکالی تھی، تو ہا کی جگہ سے عین نکلتی ہے، یعنی جہاں سے ہا کی آواز نکلتی ہے، اگر ہم محسوس ہا کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ہم محسوس کریں کہ ہا کہاں سے نکل رہی ہے، تو وہ محسوس ہو جاتی ہے، تو اسی جگہ سے عین کی آواز کو نکالنا ہے۔